الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، ہر قسم کی تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی عبادت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے بے شمار نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا. ہر نبی نے اپنی قوم کو بتلا دیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے. سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام نبیوں پر بے شمار رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں. آپ کے دوستوں پر، ساتھیوں پر، آپ کے نئے پاک دامن بیویوں پر، بیٹیوں پر اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو قیامت کے دن تک آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے پیارے بھائیوں، موسم کی مناسبت سے شعبان کا مہینہ آپ لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے. بدعت اور سنت
دونوں اعتبار سے اس مہینے میں جو کام کیے جاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں؟ آپ اتنے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ اکثر غفلت برت جاتے ہیں۔ رمضان اور رجب کے بیچ کا یہ مہینہ ہے جس میں لوگ سستی سے کام لیتے ہیں اور اس میں غفلت برتتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے نیک کام اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں اور اس مہینے میں سال کے نیک کاموں کو اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، نیک اعمال کو، نیکیوں کو اللہ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، تو میں پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ جب میری نیکیاں اللہ کے یہاں پیش کی جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ اسی بات کو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے بعد جس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ یہ سنت ہے اس مہینے کی کہ اس میں انسان کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھے۔ 15 شعبان تک کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی 15 تاریخ تک روزے رکھنا اس میں سنت ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ تک روزے رکھنا سنت ہے، بعد میں چھوڑنا سنت ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان تھوڑا تندرست ہو جائے اور مضبوط ہو جائے کھا پی کر کے، کیونکہ اسے فرض روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، رمضان کے لیے وہ اچھی طریقے سے تیاری کر لے، اس لیے اس میں روزوں کو چھوڑنا سنت ہے۔ ہاں اگر کسی کی عادت ہے سوموار کے روزہ رکھنے کی یا جمعرات کا روزہ رکھنے کی تو وہ آدمی رکھ سکتا ہے جس کی عادت ہے، یا جو آدمی روزہ رکھنا سوموار کا رکھنا چاہتا ہے یا اسی طریقے سے جمعرات کا روزہ رکھنا چاہتا ہے 15 کے بعد میں تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن 15 سے پہلے وہ کثرت کے ساتھ 1 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک کثرت کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کے ذریعے، اپنی حدیث کے ذریعے بھی لوگوں کو اس طرف ابھارا ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ میں غفلت برتتے ہیں، بہت زیادہ سستی برتتے ہیں، حالانکہ اس میں نیک عمل اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے نیک کام اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، تو پتہ یہ چلا کہ اس مہینے کا جو سنتی کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنا اس مہینے کا سنتی کام ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس مہینے کے اندر وہ کام کرنے شروع کر دیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نیک کام ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز پڑھنا نیک کام ہے، قبرستان جانا نیک کام ہے، اور اللہ کے نبی نے ان سب چیزوں کے اوپر ابھارا بھی ہے، ان سب چیزوں کے اوپر اللہ کے نبی نے ابھارا بھی ہے۔ آپ نے کہا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، تم زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کرتے تھے۔ اسی 15ویں شعبان کے تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو ترمذی کی روایت ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسے روایت کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات کو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی رات میں آپ اٹھ کر کے کہیں چلے گئے تو حضرت عائشہ بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کے اندر تھے۔ حضرت عائشہ کو دیکھا تو حضرت عائشہ کو کہا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہاری باری میں کسی دوسری اپنی بیوی کے پاس میں جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی تھی کہ آپ کہاں نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بقیع قبرستان کے اندر تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر، قبیلہ قلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، قبیلہ قلب کے بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے 15ویں شعبان کے رات میں عبادت کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ اس حدیث کو لوگ کثرت سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی خود اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں سمعت محمد سے مراد محمد ابن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ان کے استاد تھے حضرت امام ترمذی کے، وہ اس حدیث کو ضعیف گردانتے تھے، اور اس کے اندر ایک راوی ہے جس نے اپنے شیخ سے سنا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں ابھی کوئی بات بیان کروں اور وہ بات ہو 1980 کے پہلے کی، اور میں کہوں کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے، حالانکہ میری پیدائش تو 1985 میں ہوئی ہے، 5 سال پہلے ہی میں اس آدمی سے وہ بات نقل کروں جو کہ میری پیدائش سے پہلے وفات پا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر ایک ایسا راوی ہے جو آدمی ایک ایسے آدمی سے بیان کرتا ہے حدیث کو جو کہ اس کی عمر کا نہیں ہے یا اس کی زندگی نہیں پایا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی وفات پا گیا ہے، کئی دنوں پہلے، کئی سالوں پہلے ہی وہ وفات پا گیا ہے۔ تو امام بخاری وغیرہ نے اور بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اس وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک تو مشرک اور ایک وہ آدمی جو اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی سے بولتا نہیں ہے، اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، اپنے بھائی سے من مٹاؤ رکھتا ہے، اس کے ساتھ میں گفتگو نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا ہے، اسے اپنے پاس خوشی کے غم کے موقع پر یاد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور اس سلسلے کی کئی حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں تمام کی تمام حدیثوں کو علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں خاص عبادت کے تعلق سے بھی بے شمار حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، بے شمار حدیثیں اس تعلق سے بیان کرتے ہیں، اور مخصوص قسم کی عبادتیں اس رات کے لیے خاص کیے ہوئے، مخصوص قسم کی نمازیں اس رات کے لیے خاص کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر 6 رکعت پڑھی جاتی ہے، 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جس کے اندر قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے اور قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے نماز کے بیچ میں سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، 6 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے اس طرح کی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کسی بھی نماز کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ جس میں 6 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی گئی ہو۔ پھر ہر 2 رکعت کے بیچ میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے، 2 رکعت پڑھ لیا انسان، اس کے بعد میں سورہ یاسین پڑھے گا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر سورہ یاسین پڑھے گا، پھر 2 رکعت پڑھا، اس طریقے سے 6 رکعتیں مکمل کی جاتی ہیں۔ یہ بدعت ہے جو علماء نے کبھی نہیں دیکھی تھی،
448 ہجری سے پہلے یہ نماز نہیں تھی. ایک آدمی تھا جس کی آواز بڑی اچھی تھی, بہت خوبصورت قرآن پڑھتا تھا. وہ 448 ہجری کے اندر ایک جگہ آیا, اندلس آیا, اور وہاں کی مسجد میں جا کر کے اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کے پیچھے دوسرا آدمی لگ گیا, اس کو دیکھ کر کے, اس کی آواز سن کر کے, کیا بہترین قرآن پڑھتا ہے, کیا بہترین آواز ان کے اندر یہ قرآن پڑھتا ہے. اس کے پیچھے دوسرا آدمی آ گیا. اس طریقے سے لوگ بڑھتے گئے اور لوگوں کا ایک ہجوم یا یہ کہہ لیجیے کہ بھیڑ اکٹھا ہو گئی, اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے لگی. یہ اس طریقے سے یہ بدعت شروع ہوئی. 15ویں شعبان کی رات میں نماز پڑھنے کے تعلق سے اس طریقے سے یہ بدعت شروع ہوئی. حالانکہ 448 سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو کسی نے بھی اس رات کے اندر اس طریقے سے عبادت نہیں کی. آپ نے غور کیا ہوگا, میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ آپ بقیع چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بھی ان کے پیچھے چلی گئی. اگر اس رات کی اتنی فضیلت ہوتی تو حضرت عائشہ جاگ رہی ہوتی اور اس رات میں عبادت کرتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے, اس سے پہلے ہی خود یہ عمل کر رہے ہیں, لوگوں کو نہیں بتا رہے. حالانکہ اپنے نبی نے, ہمارے نبی نے کبھی بھی کوئی نیک کام لوگوں سے نہیں چھپایا. جس میں امت کے لیے بھلائی تھی, جس میں امت کے لیے خیر تھا, آپ نے ہر بات, ہر نیکی, ہر نیک کام اپنے لوگوں کو بتلا دیا, اپنے صحابہ کو بتلا دیا, اپنے گھر والوں کو بتلا دیا. شب قدر رمضان میں آتی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, رمضان میں شب قدر کے تعلق سے کانا یومدد اہلہ, آپ اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے. رمضان کے اندر شب قدر جگانے کے لیے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے. اور ایک میں آتا ہے کہ آخری عشرہ جب داخل ہو جاتا, رمضان کا آخری 10 دن جب داخل ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے, اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تاکہ شب قدر ان کو حاصل ہو جائے, تاکہ شب قدر ان کو حاصل ہو جائے اور اس کا ثواب لوگ پالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے, لوگوں کو اس کا حکم دیتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے. اور ہم آج تک امت اس عمل کو اپنا رہی ہے, اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. شب قدر کے موقع پر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر رمضان کے اندر اس رات کو تلاش کرنے میں لوگ جاگتے ہیں, عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں اس کے اندر, یعنی شب قدر والی رات میں کون سی عبادت کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو مجھے معاف کر دے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں, یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتلایا. اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو حضرت علی سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ جب 15ویں شعبان آ جائے, یعنی شعبان کی 15 تاریخ, فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, تو تم اس کے 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو اور 15ویں تاریخ کی رات کو جاگا کرو. یہ حدیث حضرت علی سے مروی ہے, لیکن یہ بھی ضعیف ہے. اس سلسلے میں نے جتنا بتایا ہے, علماء لکھتے ہیں جو بھی خاص پارٹیکولر کسی رات, خاص طور سے 15ویں رات کی فضیلت کے تعلق سے جتنی روایتیں آئی ہیں اور اس میں عبادت کے ثواب کے تعلق سے جتنی روایتیں آئی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, بلکہ لوگوں نے بعد میں اپنی طرف سے ان روایتوں کو گڑھ لیا ہے, بعد میں اپنی طرف سے ان روایتوں کو گڑھ لیا ہے. کچھ روایتیں اور کچھ حدیثیں ان میں سے ایسی ہیں جو من گھڑت ہیں, لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے اس کو نبی کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ نبی کا فرمان ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اور کچھ لوگوں نے کچھ روایتیں ایسی ہیں جو حد درجہ ضعیف ہیں, بہت کمزور ہیں, وہ نبی تک پہنچتی ہی نہیں ہے, ان کے اندر بہت زیادہ خرابیاں ہیں, بہت زیادہ ان کے اندر خامیاں ہیں,
نبی کی صحیح باتیں نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو پہنچا دیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس رات کا ثبوت صحابہ سے ملتا، اس بات کا ثبوت خود نبی سے ملتا، اس رات کا ثبوت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو تابعین کا صحابہ کا زمانہ آیا، ان کے بعد 3 زمانے جو سب سے بہترین زمانے تھے، ان میں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو، کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں اللہ کے بندو، اگر کسی آدمی کی عادت ہے رات میں اٹھ کر کے عبادت کرنے کی، سال بھر وہ عبادت کرتا ہے یا جب کبھی اسے موقع ملتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، تو یہ عبادت سنت ہے۔ اس طرح کی عبادت ہمارے نبی نے بتائی ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ قم الليل الا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، اور رات میں اٹھ کر کے نفلی نماز پڑھا کرو۔ قم الليل الا قليلا، رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بہت کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے کچھ عبادت کر لیا کرتے تھے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، کبھی آدھی رات اٹھ جاتے، کبھی اس کے بعد میں آخری رات میں اٹھ جاتے، کبھی شروع رات میں اٹھ جاتے۔ آپ سوتے بھی تھے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ تو یہ قیام اللیل، یہ تہجد جسے ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور بہت بہترین کام ہے۔ لیکن کسی خاص عبادت کو یہ عمل کرنا اللہ کے بندوں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو اور ہم اپنی طرف سے خاص کریں، اس کے لیے فضیلتیں ڈھونڈیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم اپنی طرف سے کچھ چیز خاص کرتے ہیں، تو یہ دین کے اندر بلا شبہ یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر کرنا، اذکار کرنا، یہ سب نیکیوں کے کام ہیں۔ لیکن اللہ کے بندوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم وہی کام کریں گے جو ہمارا نبی نے بتایا ہے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ یا ہم کم نہیں کر سکتے، ہم شریعت سازی نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے اسلام کے اندر عبادتوں کو داخل نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھا نہیں سکتے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے آج دین کو پورا کر دیا ہے، تمہارے لیے دین کو آج مکمل کر دیا ہے، اور اسلام کو تمہارے لیے نعمت کے طور پر چن لیا ہے۔ اسلام مکمل ہے، اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھا دیں یا اپنی طرف سے کسی چیز کو گھٹا دیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے دین کے اندر جو دین آپ پورا کر کے چلے گئے اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھاتا ہے تو وہ دین کے اندر بہت برا کام کرتا ہے، اس کا وہ کام بیکار ہے، قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ کام مردود ہے، چاہے وہ پوری کی پوری راتیں عبادت کرتا رہے۔ اگر اللہ کے نبی سے وہ ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، صحابہ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے، وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں بن سکتا، چاہے وہ کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی دیکھنے میں بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، جو آدمی دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرے گا، نئی بدعت ایجاد کرے گا اور اسے اچھا سمجھتا ہے، نیا کام کر لیا اسے اچھا سمجھ رہا ہے، اس میں حرج کیا ہے، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، ہم ذکر و اذکار تو کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے، ہم تو درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہ تو کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکیاں ہیں، لیکن خاص کرنا کسی چیز کو اور اس کے لیے فضیلتیں ڈھونڈنا،
اس کے لیے اجر و ثواب کی باتیں بیان کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ نبی کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ نے نہ تو اس رات کی کوئی فضیلت بتائی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی فضیلت بتائی، نہ اس کے دن کے روزے کی کوئی فضیلت بتائی۔ حالانکہ آپ شعبان میں بہت روزہ رکھتے تھے، لیکن خاص کرنا روزے کو کسی دن کے ساتھ، کسی رات کو خاص کرنا کسی عبادت کے ساتھ، دین میں اسی چیز کو بدعت کہتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا ہے۔ اللہ کے بندو، اس رات میں بے شمار لوگ عورتوں کے ساتھ میں، کئی لوگ مرد اور عورت ایک ساتھ میں قبرستان جاتے ہیں۔ جسے میں نے کہا قبرستان جانا اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ خود اللہ کے نبی بقی قبرستان جاتے تھے، خود اللہ کے نبی احد کے پہاڑ کے دامن میں جو 70 یا اس سے زیادہ شہید ہیں، خود ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن ہیں۔ آپ ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ان کے اوپر سلام پڑھتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ بھی خوب قبرستان جاؤ، سال بھر قبرستان جاؤ، جب موقع ملے تب قبرستان جاؤ۔ قبرستان کی زیارت سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بیزی ہو جاتا ہے، اور بیزی ہونے کے بعد میں اپنا سب کچھ اسی دنیا کو سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ سے بہت غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، نیک کام نہیں کرتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اس کی، تو اسے قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے۔ اکیلے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے دادا تھے، یہاں ہمارا پڑوسی تھا، یہ ہماری بہت پرانی عورت تھی، یہاں پر یہ بچہ بھی انتقال کر گیا۔ اتنے سارے لوگ 20-25 سال میں بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے اور سماج میں تھے، وہ سب اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ قبرستان کی زیارت کرے گا تو اسے آخرت یاد آئے گی، یہ اچھا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو خاص کر دینا کسی دن کے ساتھ میں، اس کو کسی دن کے ساتھ میں خاص کر دینا اور اس کا اہتمام کرنا، یہ چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، نہیں ثابت ہے۔ خاص کرنا کسی چیز کو کسی عمل کے ساتھ میں، کسی عبادت کو کسی ٹائم کے ساتھ میں، کسی دن کے ساتھ میں، یہ دین کے اندر کیا ہے؟ دین سازی ہے، شریعت سازی ہے، دین کو اپنا بنانا ہے۔ ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کریں، یہ اس قبیل سے ہے۔ اس چیز سے اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے، اور وہاں جا کر کے چراغاں کا اہتمام کرنا، لائٹنگ وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور نہ جانے کیا کیا کام وہاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان سب کاموں سے محفوظ رکھیں، ان سب بدعات و خرافات سے محفوظ رکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، لعن اللہ زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ کن لوگوں پر لعنت بھیجی؟ ان عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی جو قبروں کی زیادہ زیارت کرتی ہیں یا قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی، اور ایک حدیث میں آتا ہے زوارات القبور، قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں سے آپ نے لعنت بھیجی۔ اور کن لوگوں پر؟ والمتخذین علیہ المساجد والسرج، قبر کے اوپر مسجد بنانے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ قبروں کو مسجد بنانے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ والسرج، اس کے اوپر چراغاں کا اہتمام کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ قبر کے اوپر بہت زیادہ لائٹنگ کریں، جیسے شادیوں میں لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہے گھروں کے اوپر، قبرستان میں اس طرح کی لائٹنگ شروع کر دیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہودیوں کے کام ہیں، یہ سب نصرانیوں کے کام ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا۔ لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو عیسائیوں پر، لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا دیا، وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں۔
وہاں جا کر کے عبادتیں کرتے ہیں، وہاں جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں. لعنت ہو یہودی اور نصرانیوں کے اوپر. اللہ خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی ڈرا رہے ہیں. خبردار، فلا تتخذوا القبور مساجدا. تم کبھی بھی مسجدوں کو، تم کبھی بھی قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا. تم کبھی بھی قبروں کے پاس جا کر کے سجدہ مت کرنا. تم کبھی بھی قبروں کے اوپر مسجدیں مت بنانا. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انہاکم عن ذلک. لوگوں، میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں، میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں. بہت برا کام ہے، بہت بڑی گندگی ہے، بہت ہی زیادہ، بہت بڑا ظلم ہے. دنیا میں اس سے برا کوئی کام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے کہ انسان جا کر کے کسی کے پاس میں سجدہ کرے اور اس کے سامنے جھک جائے. فاسجدوا للہ واعبدوا. سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. وارکعوا مع الراکعین. جھکنا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تم اللہ کے لیے جھکو، اللہ کے لیے رکوع کرو. وقوموا للہ قانتین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھڑے ہو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بالکل خشوع کے ساتھ، بالکل دھیان لگا کر کے، بالکل اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس طریقے سے نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے. دھیان صرف ایک ذات کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف. اسی لیے کہا گیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ کم سے کم خیال دل میں رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ سب عبادتیں، کھڑا ہونا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، یہ اللہ کے سامنے جو کہ عبادت ہے. عبادت ہے کھڑا ہونا، قیام کی حالت، اسی کو قیام کہا جاتا ہے. رمضان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے. یہ قیام کی حالت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ رکوع صرف اللہ کے لیے ہے، یہ سجدے صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ تو رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، اور نہ ہی کھڑا ہونا ہے ادب و احترام کے ساتھ، صرف اللہ کے سامنے. اور یہ اگر کوئی بندہ عقیدت میں ہو یا محبت میں ہو یا پیار میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو، اگر کوئی کسی کے سامنے اس طریقے سے جھکتا ہے، اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے اور اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ آدمی اللہ کے اس حق کو کسی دوسرے کو دیتا ہے، کسی قبر والے کو دیتا ہے، جو کہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کے ساتھ میں کسی کو ساجد ٹھہرایا جائے. سجدہ اللہ کے لیے لیکن وہ کسی اور کے سامنے بھی جھکتا ہے. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لیکن وہ کسی اور قبر یا درگاہ یا کسی اور جگہ پہ جا کر کے جھکتا ہے اور جھک کر کے ان سے مانگتا بھی ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله. اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدے کرنے کی جگہیں سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی مسجدیں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. اپنی مصیبتوں میں، اپنی تکلیفوں میں تمہیں کوئی چیز چاہیے، ہمیں کوئی چیز مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. مدد مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. ہمیں اولاد مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے. وہ وہاب ہے. انک انت الوہاب. وہ نوازنے والا ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے. وہ اللہ ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہ خالق ہے جس نے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہدایت مانگنی ہے اللہ سے مانگے، رزق مانگنا ہے اللہ سے مانگے، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگے، تکلیفوں کو دور کروانا ہے اللہ سے کروائیں، مریضوں کی شفا مانگنی ہے اللہ سے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے. وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی مصیبتوں سے نکالنے والا ہے. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. کون ہے
جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے کہ اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ مجھے تکلیف ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے، سنتا بھی ہے اور تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے۔ کون ہے وہ اللہ ہے۔ اس لیے لوگوں اسی کو پکارو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مت سمجھو، پریشانیوں کو دور کرنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حق نعمتوں کو دینے والا وہی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر قسم کی نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتی ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتوں کا وہ مالک ہے، اور دن بدن اس کی نعمتیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اللہ اپنی نعمتوں میں بھی اضافہ کرتا جاتا ہے۔ بے شمار نعمتوں کا وہ مالک ہے، بلکہ ہر نعمت کا وہ مالک ہے، اور اپنے بندوں کو جو وہ چاہتے ہیں انہیں دیتا ہے۔ مانگنے پر بھی نوازتا ہے، اور بغیر مانگے بھی وہ دیتا ہے، بغیر مانگے بھی وہ دیتا ہے۔ لوگ اس سے نہیں مانگتے، پھر بھی وہ انہیں نوازتا ہے۔ یہ کریم ہے، یہ کیا ہے؟ کریم ہے اللہ تعالیٰ، کہ بغیر مانگے ہوئے لوگوں کو ان کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ ہے کہ لوگوں کو ہر ضرورت کے وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر تکلیف کے وقت، ہر خوشی کے وقت، ہر غمی کے وقت، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں اللہ کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے، چاہے انسان اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ جب سخت مصیبتیں اس کے پاس آتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اس تعلق سے اور بہت ساری باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے بندو، بدعت کا معاملہ اتنا بڑا ہے، اتنا خطرناک ہے کہ انسان گناہ سے تو توبہ کر لیتا ہے، چوری کرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بھائیوں کا حق مارنے والا ڈرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بدعتی اس کام کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے۔ بدعتی کسی بھی کام کو جب کرتا ہے تو وہ اسے اچھا سمجھ کے کرتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ اسے اس کام کے اوپر ثواب ملے گا، اسے اس کام کے اوپر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس لیے وہ اس کام کو کرتا ہے، اور اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، اور جو سنت والا طریقہ ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، ہمیں ہر وہ کام کرنے